بچوں آداب، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہیں۔ آج کے اس کلاس میں جناب اشفاق آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس سبق میں ہم واحد جمع پر کام کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ جمع میں واو نون کا استعمال کب اور کیسے ہوتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ حروف جار کی وجہ سے جمع الفاظ کیسے بدلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بتائیے بچوں، لڑکا کی جمع کیا ہے؟ لڑکے۔ اب اگر ایک ہی لڑکا ہے اور لڑکا کے سامنے کوئی حرف جار ہو، جیسے لڑکا کو، تو یہاں لڑکا بدل جائے گا۔ حرف جار کو کی وجہ سے ہم کہیں گے لڑکے کو۔ ایک لڑکا واحد مذکر ہے۔ اب اگر لڑکا واحد مذکر ہو اور اس کے سامنے کوئی حرف جار ہو تو وہ لڑکے کو میں بدل جائے گا۔ اسی طرح ایک مرغا واحد مذکر ہے، لیکن اس کے سامنے اگر کوئی حرف جار آ جائے تو کہیں گے مرغے کا۔ ویسے ہی جھنڈا واحد مذکر ہے، لیکن جھنڈا کے سامنے حرف جار کو کے آ جانے سے جھنڈا جھنڈے میں بدل جاتا ہے۔ ہم نہیں کہتے جھنڈا کو، ہم کہتے ہیں جھنڈے کو۔ یہاں ایک ہی جھنڈا ہے، حرف جار کی وجہ سے جھنڈا جھنڈے میں بدل گیا ہے۔ ویسے ہی پرندہ، پرندہ کی جمع ہے پرندے، لیکن واحد میں پرندہ کے سامنے اگر حرف جار کے آ جائے تو ہم کہیں گے پرندے کے۔ آئیے اس قسم کی اور مثالیں دیکھتے ہیں۔ بکرا واحد ہے اور جمع میں بکرے۔ تو اگر ایک ہی بکرا ہو اور اس کے سامنے حرف جار ہو تو ہم کہیں گے بکرے کی۔ اسی طرح انڈا جمع میں انڈے، اور ایک ہی انڈا ہو اور اس کے سامنے حرف جار ہو تو انڈے کو کہیں گے، انڈا کو نہیں کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے بچوں، اگر بہت سارے انڈے ہوں، یعنی انڈے جمع میں ہوں، تو حرف جار کو کی وجہ سے ہم کہیں گے انڈوں کو۔ ویسے ہی جمع میں لڑکے کو لڑکوں کو، مرغے کا مرغوں کا، جھنڈے کو جمع میں جھنڈوں کو، پرندے کے جمع میں پرندوں کے۔ حروف جار کی وجہ سے لفظوں میں واو نون لگانا پڑتا ہے۔ پھر سے دیکھتے ہیں، لڑکے کو لڑکوں کو، مرغے کا مرغوں کا، جھنڈے کو جھنڈوں کو، پرندے کے پرندوں کے۔ تو بچوں، جمع میں بستے اور حرف جار کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے بچوں؟ بستوں میں۔ کمرے جمع میں اور حرف جار کی وجہ سے
کہیں گے کمروں کے۔ ڈبے جمع میں ہیں، سامنے حرف جار میں کی وجہ سے اے نکال کر واو نون یعنی اوں لگائیں گے، یعنی ڈبوں میں۔ چوہے جمع میں ہیں اور حرف جار نے کی وجہ سے کہیں گے چوہوں نے۔ تو بچوں یہ دیکھیے یہاں پر بستے، کمرے، ڈبے، چوہے یہ سب جمع میں ہیں، لیکن ان کے سامنے حرف جار کے آ جانے سے یہ سب الفاظ بدل جاتے ہیں۔ حرف جار کی وجہ سے اے نکال کر واو نون یعنی اوں لگانا پڑتا ہے۔ اب اسی طرح اگر مؤنث لفظوں کی مثالیں لیں جو واحد ہوں اور ان کے سامنے حرف جار ہو تو یہ الفاظ نہیں بدلیں گے، جیسے لڑکی کی، ٹوکری میں، مچھلی کی، سبزی کا۔ تو بچوں بتائیے یہاں پر اگرچہ حرف جار ہیں، یہ سب لفظ یعنی لڑکی، ٹوکری، مچھلی، سبزی کیوں نہیں بدلتے؟ کیونکہ یہ سب واحد میں ہیں، ایک ہی لڑکی ہے، ایک ہی ٹوکری، ایک ہی مچھلی وغیرہ۔ تو چونکہ یہ سب واحد ہیں، حرف جار کے ہونے سے یہ بدلتے نہیں۔ اب انہی لفظوں کو جمع میں دیکھتے ہیں۔ لڑکی کی جمع ہے لڑکیاں، ٹوکری ٹوکریاں، مچھلی کی جمع مچھلیاں، سبزی جمع میں سبزیاں۔ یہ سب لفظ مؤنث ہیں اور جمع میں ہیں۔ اب اگر جمع میں ان لفظوں کے سامنے حرف جار لگائے جائیں، جیسے لڑکیاں کی، ٹوکریاں میں، مچھلیاں کی، سبزیاں کا، تو ان حروف جار کی وجہ سے یہ سب الفاظ بدل جائیں گے۔ تو بچوں لڑکیاں کی کے بجائے ہم کہیں گے لڑکیوں کی، ٹوکریاں میں ٹوکریوں میں بدل جائے گی۔ مچھلیاں کی نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے مچھلیوں کی، اور اسی طرح سبزیاں کا کے بجائے ہم کہیں گے سبزیوں کا۔ پھر سے پڑھتے ہیں بچوں، لڑکیاں کی جمع میں اور حرف جار کی وجہ سے لڑکیوں کی، ٹوکریاں میں ٹوکریوں میں، مچھلیاں کی مچھلیوں کی، سبزیاں کا سبزیوں کا۔ اب یہ مشق دیکھتے ہیں۔ اگر لڑکا، دروازہ واحد ہوں اور ان کے سامنے کوئی حرف جار آ جائے تو کیسے انہیں لکھیں گے؟ واحد میں لڑکے کا، دروازے کے، ہم نہیں کہیں گے لڑکا کا، دروازہ کے۔ اب اگر لڑکے، دروازے جمع میں ہیں اور ان کے سامنے کوئی حرف جار آ جائے تو ہم کیا کہیں گے بچوں؟
لڑکے کا جمع میں لڑکوں کا، دروازے کے جمع میں دروازوں کے، جمع میں لڑکے کا دروازے کے نہیں کہتے ہیں۔ اگر تتلیاں اور کھڑکیاں جو جمع میں ہوں ان کے سامنے حرف جار آ جائے، جیسے تتلیاں کی، کھڑکیاں کے، کیا یہ صحیح ہے بچوں؟ جی نہیں، حرف جار کی وجہ سے ہم کہتے ہیں تتلیوں کی، کھڑکیوں کے۔ یہ دیکھیے بچوں، اگر لیچیاں اور وردیاں کے سامنے کوئی حرف جار آ جائے، لیچیاں کی، وردیاں میں، تو کیا کہیں گے بچوں؟ ہم کہیں گے لیچیوں کی، وردیوں میں۔ ایک اور مشق، اگر بچے جمع میں ہیں اور اس کے سامنے حرف جار آ جائے، بچے نے، تو حرف جار کی وجہ سے جمع میں وہ کیا ہوگا بچوں؟ بچوں نے، جی ہاں، بچوں نے۔ اسی طرح اگر کہانیاں کے سامنے کوئی حرف جار آ جائے، کہانیاں کے، تو حرف جار کی وجہ سے جمع میں کیا کہیں گے بچوں؟ کہانیوں کے، جی ہاں، کہانیوں کے، یا نکال کر واو نون لگائیں گے۔ میرے پیارے بچوں، اب ہمارا یہ سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اب استاد اشفاق کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔